ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر عزیز دینی ماں بہنوں، سب سے پہلے ایک بات ہم اپنے دل میں بٹھا لیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، میں ایک ایمان والی بندی ہوں، مجھے اللہ نے کلمے کی نعمت سے نوازا ہے، جس کلمے کی بنیاد پر انسان کی دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سنورتی ہے، اور زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چانس اور موقع دیے۔ کبھی تو جمعہ کا مبارک دن آتا ہے کہ جمعہ کے مبارک دن کے مخصوص اعمال بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو بتایا کہ ان اعمالوں کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو۔ کبھی تو حج کی نعمت عطا فرما کر کے حج کے اعمالوں کے ذریعے سے اپنی زندگی سنواری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ زندگی کو سنوارنے کا مہینہ ہے، زندگی کو بنانے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اس دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد اپنی اپنی قوموں اور اپنی اپنی امتوں پر جو محنتیں کی، وہ زندگی کو بنانے کی اور سنوارنے کی محنت کی، اور زندگی کو بنانے کے لیے جو کتابیں دی گئی وہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اتاری۔ تورات اسی مہینے میں اتاری، زبور اسی مہینے میں اتاری، انجیل اسی مہینے میں اتاری، اور قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ اسی مہینے میں اترا۔ گویا کہ یہ مہینہ قرآن کے اترنے کا مہینہ، آسمانی کتابوں کے اترنے کا مہینہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا یہ مہینہ ہے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، سب سے پہلے ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھا کر کے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنی زندگی بنانی ہے، اللہ کرے ہر آنے والی بہن اس بات کو اپنے دل کے کونے میں بٹھا لے اور اس نیت کو کر لے وے مجھے مرتے دم تک اپنے آپ پر محنت کرنی ہے۔ آج ہم نے کچن میں تو محنت کی، آج ہم نے گھروں کے ماربل اور ٹائلس پر تو محنت کی، آج ہم نے کپڑوں پر تو محنت کی، ہمارے جسم سے جتنی الگ چیز ہے ان ساری چیزوں پر محنت کی، لیکن عزیز دینی ماں بہنوں، اگر جسم پر بھی محنت کی ہے تو جسم کے ظاہر پر محنت کی ہے، کپڑوں کو بنایا، بالوں کو بنایا، قسم قسم کے جوتے خریدے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہم اس دنیا میں جو آئے تھے وہ اپنے دل کو بنانے کے لیے آئے تھے، اس لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آنے کے بعد جو محنت کا میدان بنایا وہ اپنی اپنی قومیں اور اپنی اپنی امتوں کے دلوں پر محنت کی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورے جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں، جمعہ کا مبارک، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ ایسے مبارک دنوں کے اندر میں جہاں ہم دوسرے اعمال کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں یہ نیت والا عمل کر لو۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت ایک بہت بڑا گودام ہے، ایک بہت بڑا گودام ہے۔ ہم نیت کریں کہ مجھے ایک مسلمان بہن بننا ہے، مجھے اگر اللہ نے مجھے ماں بنایا ہے تو مجھے مومن ماں بننی ہے، اگر میں کسی کی بیٹی ہوں تو مجھے مسلمان بیٹی بننا ہے، اس لیے کہ میں جہاں کہیں پر بھی ہوں میں مسلمان ہوں۔ گھر میں ہوں تو مسلمان، سسرال میں ہوں تو مسلمان، میں اب کچن میں ہوں کھانا بنا رہی ہوں تو میں مسلمان ہوں۔ اس مسلمان ہونے کا مطلب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان بہن اپنے گھر میں کیسی زندگی گزارے گی اپنے شوہر کے ساتھ، اگر ماں باپ کے گھر ہے تو ماں باپ کے گھر وہ کیسی زندگی گزارے گی، اس کو سیکھ کر مجھے اپنی زندگی کو ایسی بنانی ہے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، آج ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا ہے، ہم کھیل رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں لیکن اس پر یقین آ جائے کہ ایک دن مرنا ہے۔ جیسے سحر کی ہے تو افطار ہونا ہے، جیسے سورج نکلا ہے تو سورج کو غروب بھی ہونا ہے۔ اس دنیا میں ہم نے جنم لیا ہے تو مرنا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چانس دیتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں، آج جیسے 8واں روزہ ہو گیا، پورا مہینہ بھی چلا جائے گا، جو قدر کریں گے اس کا بھی جائے گا، جو صحیح روزہ رکھیں گے ان کا بھی جائے گا، اور جنہوں نے ناقدری کی اور رمضان کا مہینہ غفلت میں گزار دیا تو ان کا بھی رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے گا۔ عید کا چاند روزہ رکھنے والے بھی دیکھیں گے اور عید کا چاند روزہ نہ رکھنے والے بھی دیکھیں گے۔ جیسے موت ایمان والوں کو بھی آئے گی اور بے ایمان کو بھی آئے گی۔ ایمان والوں میں جنہوں نے اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ان کو بھی موت آئے گی، اور جنہوں نے نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری ان کی بھی موت آئے گی۔ لیکن جنہوں نے روزے رکھتے ہوئے رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرتے ہوئے، چاہے دن کی گھڑیاں ہو چاہے رات کی گھڑیاں ہو، دن بھی قیمتی رات بھی قیمتی، اگر اس کی قدر کی ہے تو اس مہینے کے ذریعے سے ہمارے اندر میں وہ طاقت پیدا ہوگی کہ جن طاقت کے ذریعے سے باقی 11 مہینے ہمارے لیے اللہ کے حکموں کا پورا کرنا اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ معروفات کا کرنا اور نیکیوں کا کرنا آسان ہوگا، اور منہیات سے بچنا، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اسی مہینے کے ذریعے سے ملے گی۔ جیسے روزہ رکھ کر کے ہم گھروں کے اندر میں رہتے ہوئے ایک گھونٹ پانی حلق سے نیچے نہیں اتارتے، کھانا بناتے ہیں، کھانا بناتے ہوئے ہم چکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ تاکہ ہمارا روزہ مکمل صحیح ایسا ہو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز دینی ماں بہنوں،
روزے کو روزہ بنانے کے لیے جو روزے کے آداب کہ غیبت بھی ہم سے چھوٹ رہی ہو، حسد بھی چھوٹ رہا ہو، دلوں کے اندر میں کینہ کپٹ بھی ہمارا دل صاف ہو رہا ہو، اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے۔ جو جو بھوک بڑھتی ہے، جو جو پیاس بڑھتی ہے، ایسے ہی ہمارے گناہ جلتے چلے جاتے ہیں، اور جلتے 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 یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جب عید کا چاند دیکھتے ہیں اس وقت وہ اللہ کی بندی اور وہ اللہ کا بندہ جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، کہ ان کے دفتر میں کوئی گناہ کا نشان نہیں، کوئی گناہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں، ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرتے سیکھنا ہے۔ رمضان اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جیسے کتنی سخت گرمی کا روزہ ہو، کیسے کیسے لوگ روزے کا اہتمام بھوکے اور پیاسے رہنے کا ساتھ کرتے ہیں، اسی طریقے سے غیبت سے بچتے ہوئے، حسد سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے، بد نظری سے بچتے ہوئے، اگر ہم سانس ہے تو بہو کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، ہم بہو ہے تو سانس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، بیوی ہے تو شوہر کے حق کو ادا کرتے ہوئے، ماں ہے تو بچوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہمارا رمضان کا مہینہ گزر رہا ہو، ہمارا رمضان کا مہینہ گزر رہا ہو، ہم پڑوس میں محلے میں رہ رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے پڑوسی کو بالکل تکلیف نہ ہو۔ یہ رمضان ہے۔ رمضان اس بات کا سبق دیتا ہے جیسے مسلمان بھی اور بے ایمان بھی یہ کہتے ہیں یہ پوتر مہینہ ہے، یہ بالکل ایسا بلائی کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمان بلائی کے سوا کوئی کام نہیں کرتا۔ مسلمان تو مسلمان، لیکن بے ایمان بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس مہینے میں مسلمان کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا۔ شرابی شراب سے توبہ کرتا ہے، چور چور سے توبہ کرتا ہے، چوری سے توبہ کر لیتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ زنی کا کام بند کر دیتے ہیں، رشوت لینے دینے والے رشوت کا کام، کہ رمضان اور رشوت اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، رمضان اور چوری اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کہ رمضان میں کسی غیر محرم پر نظر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے عزیز دینی ماں بہنوں، مسلمان اور جھوٹ، مسلمان اور دھوکہ، مسلمان اور کسی کو تکلیف دینا، مسلمان اور کسی کو ستانا، جیسے روزے دار نہیں ہو سکتا ایسے مسلمان بھی ان گناہ کے کام کو نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، اپنے دل میں اس بات کو بٹھاؤ، میں مسلمان ہوں، میں ایک مومنہ ہوں، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، میری زندگی میں جو ایمان والی میں ہو، اس کے علاوہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان دونوں میں چلنے میں فرق، بیٹھنے میں فرق، بولنے میں فرق، سننے میں فرق، لین دین میں فرق، بچوں کی تربیت میں فرق، محلے میں رہنے کا ڈنگ الگ، کہ ایمان والوں کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے۔ لیکن عزیز دینی ماں بہنوں، یہ سیکھنا ہوگا، سیکھ کر اسے کرنا ہوگا، سیکھ کر اسے کرنا ہوگا، تب جا کے ہماری زندگی وہ زندگی بنے گی کہ رمضان کے مطابق ایسی زندگی گزرے گی۔ جیسے رمضان پورا ہونے پر ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں، ہماری زندگی پورے ہونے پر ایسے عید کا چاند دیکھیں گے۔ یہ عید تو ایک دن، 2 دن، پھر باسی عید ہو جائے گی، لیکن عید کے رمضان کے مطابق اگر زندگی گزری ہے تو موت کے وقت میں ایسا عید کا چاند نظر میں آئے گا، فرشتے کہہ رہے ہوں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے ان کو تسلی دے رہے ہوں گے کہ کوئی غم مت کرو، کوئی فکر مت کرو، تمہاری جن کی دنیا میں خوشخبری دی گئی تھی آج ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ عید ایسی عید ہوں گی
جس کی خوشی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں کتنی خوشی کا دن، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، لیکن عید کے موقع موت جو عید والی ہوگی، صحیح زندگی گزارنے پر وہ ایسی عید ہوگی، اس کی خوشی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن عزیز دینی ماں بہنوں، دنیا کی زندگی کو ہمیں گزارنا سیکھنا ہے۔ یہ گزارنا نہیں ہے، یہ زندگی بنانی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی بنانے کے لیے ہے۔ جیسے اللہ کی نیک بندیوں نے اپنی زندگی کو بنائی، اللہ کی نیک بندیوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھے۔ یہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا تذکرہ کر، یہ شادی کے بعد حافظ بنی۔ مولانا کی والدہ مولانا مظفر حسین صاحب کی صاحبزادی بیٹی، بڑی نیک خاتون تھی۔ ان کے گھروں کے اندر مولانا کی والدہ کا معمول تھا رمضان کے مہینے میں 40 پارے روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ یہ پڑھا کرتی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، جنہوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ نے جن کے ذریعے سے اس دور کے اندر میں جس کی ابتدا کی، اللہ نے ایسے سپوت کو جو اپنے گودوں میں جنم دیا، یہ قرآن کی برکت ہے۔ شادی کے بعد حافظ ہوئی۔ ان کے گھر میں تمام مستورات قرآن کی تلاوت میں اتنی مگن ہوتی تھی اور اتنی مست ہوتی تھی کہ چاروں طرف سے قرآن کی آواز کی نغمے آیا کرتی تھی۔ زبان پر اتنا قرآن تھا کہ ہاتھ کے کام کے ساتھ صفائی، گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے، کپڑے بھی دھوئے جا رہے ہیں، کھانا بھی پکایا جا رہا ہے اور سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور زبان پر قرآن ہی قرآن ہے۔ یہ اس کا نور۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے کہ ہماری تربیت ان گودوں میں ہوئی ہے، آج وہ مائیں کہاں ہے؟ مولانا یہ فرماتے آج وہ مائیں کہاں ہے؟ عزیز دینی ماں بہنوں، اپنی زندگی کے اندر میں اس بات علامہ اقبال، ڈاکٹر سید اقبال جو ہے فرمایا، وہ کہتے ہیں میرے دل میں جو ایمان کی چنگاری اور اللہ کی محبت کی جو چنگاری پیدا ہوئی ہے، یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں میرے اندر میں جو ایمان کی چنگاری ہے، یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، عزیز دینی ماں بہنوں، ہم اپنی زندگی کے اندر میں وہ چیز پیدا کریں، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، تقوی۔ یہ روزہ تقوی دینے کے لیے آیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی صحیح معنوں میں جس کو روزہ کہا جائے، بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے، بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اگر ہم نے اس روزے کا حق ادا کیا، ہو نہیں سکتا اس اللہ کی بندی کا تقوی کا معیار 30 روزہ رکھتے رکھتے وہ اونچے سے اونچے ترقی نہ کر جائے۔ یہ بغیر پروں کے پرواز کرے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کے وہاں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اگر صحیح روزہ رکھا گیا تو 30 روزے پورا ہوتے ہوتے یہ بغیر پر کے پرواز کرے گی۔ کتنی پرواز؟ جیسے رابعہ بصریہ نے کی، جیسے رابعہ عدویہ نے کی، اور اللہ کی نیک بندیوں نے کی۔ لیکن شرط یہ ہے عزیز دینی ماں بہنوں، اس وقت میں بھی ایسی اللہ کی نیک بندیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بنانا ٹھانا اور ایک طے کیا مجھے اپنی زندگی صحیح بنانی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اور تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میرے زندگی میں کیسے آئے۔ جب ماؤں کی زندگی میں ہوتے ہیں،
یہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی گھرانے کی عورتیں جب آپس میں بیٹھا کرتی تھی تو اس وقت جیسے آج ہماری بیٹھکوں میں وہی چوہے بلی کے تذکرے ہوتے ہیں اور وہی وارتائیں اور وہی کہانیاں چلتی رہتی ہے، ان اللہ کی نیک بندیوں کی بیٹھکوں میں جو قصے کہانیاں ہوتے تھے وہ اللہ کے نیک بندوں کے، حضرت نے لکھا ہے کہ ہماری گھر کی عورتوں کی محفلوں میں سر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے قصے چلا کرتے تھے، ان کے قصے چلا کرتے تھے کہ گھروں کے اندر میں مائیں بھی اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑتی تھی، اللہ کا تعلق پیدا کرتی تھی۔ لیکن عزیز دینی ماں بہنوں، وہ تعلق لینے کے لیے ہمیں اپنی زندگی پر نظر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنی ہوگی، میری آج تک کی زندگی کہاں گزری۔ ہم صرف کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے، ہم صرف گھروں کی صفائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جہاں مسلمان مرد ایک اللہ کا ولی بن سکتا ہے، وہاں مسلمان عورتیں بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے، اللہ کی ولیہ۔ جیسے آج دنیا کے ماحول میں عام طور پر عورتوں نے ایک ریس لگائی ہے، اس ریس لگائی ہے جہاں مرد فرمایا دنیا کی اونچے پوسٹوں پر جا سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں جا سکتی، ہم عورتیں کیوں نہیں جا سکتی؟ عزیز دینی ماں بہنوں، ریس لگانے کی چیز تو یہ ہے کہ جہاں مرد لوگ قرآن میں تراویح پڑھتے ہیں، ہم بھی حافظ ہو کر کے کیوں قرآن میں تراویح نہ پڑھیں، تراویح میں قرآن کیوں نہ پڑھے؟ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی حافظہ تھی اور یہ سوا پارہ قرآن میں تراویح میں پڑھا کرتی تھی، نماز میں پڑھا کرتی تھی۔ ایسی مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں ان کی بیوی اور ان کی ساری بہویں حافظہ تھی اور قرآن کی تلاوت میں کہا جب قرآن گھر میں آیا ہے تب سے گھر کے انوارات بدلے ہیں، جب عورتوں نے اس کو دل پر لیا ہے۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں، ہمیں یہ چیز اپنی زندگی میں میرے اللہ کا تعلق میرے کیسے مل جاوے، وہ تعلق 24 گھنٹے یہ بات میرے دل میں بیٹھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سانس کی خدمت کر رہی ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں شوہر کی اطاعت کر رہی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کھانا پکا رہی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں محلے میں جا رہی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں چلے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلے، ان سے بھی اور آگے دنیا کے معاملے میں نکلے۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا تعلیم دی ہے، عورت کو کیا تعلیم دی ہے، ایک عورت کہاں تک جا سکتی ہے۔ ایک عورت بیٹی فاطمہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھے، ماں خدیجہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھے، خنسا شاعرہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہاں تک تعلیم لینے کی اور کہاں تک جانے کی، دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں کہاں تک جانے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کہ مرد ہو یا عورت، یہ بے لگام نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والے مردوں کی اور ایمان والے عورتوں کی لگام ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے، نہ کھانے میں آزاد، نہ پینے میں آزاد۔ یہی رمضان سکھاتا ہے کہ جہاں سحر کا اعلان ہوا، دیر سے آنکھ کھلی تھی، لیکن ایمان والی بندی یہ کہتی ہے چاہے میں لیٹ اٹھی ہوں لیکن میرے اندر میں اتنی طاقت ہے کہ میں بغیر سحر کے روزہ رکھوں گی۔ اب ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتی،
اب ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، اعلان ہو چکا، سحر کا وقت ختم ہو چکا۔ یہ ایمان والی بندی کی شان ہے، یہ کھانے میں آزاد نہیں ہے، یہ پینے میں آزاد نہیں ہے۔ افطار کا اعلان ہوا اور اب یہ نہیں کہے گی میں تو روزہ افطار نہیں کروں گی۔ ایمان والی بندی جہاں افطار کا اعلان ہوا اب یہ اس میں کامیابی سمجھے گی، اب میرے کھانے میں میرا اللہ خوش ہے، اب میرے پینے میں میرا اللہ خوش ہے۔ یہ کھانے میں آزاد نہیں، یہ پینے میں آزاد نہیں، یہ پہننے میں آزاد نہیں، یہ اپنے کپڑے سینے میں پیارے نبی کی پیاری تعلیمات کو دیکھے گی۔ میرے پیارے نبی نے مجھے کیسے کپڑے سینے کو کہا ہے، دنیا والوں کے طریقوں کو نہیں دیکھے گا۔ ہم سینے میں کپڑے پہننے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے ہو، میمن ہو، منصوری ہو، شیخ ہو، سید ہو، گاسورا ہو، پٹھان ہو، مومن ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر ایک کا اللہ ایک ہے، ہر ایک کا نبی ایک ہے، ہر ایک کا قرآن ایک ہے، ایک ہی کلمہ پڑھا ہے، ہر ایک کا کلمہ ایک ہے۔ ہر ایک کے لیے چلنے کا راستہ، جنت تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، جنت تک جانے کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ یہی دینی تعلیمات ہے کہ یہ کپڑے پہننے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ چاہے کتنی خوشی کا عید کا موقع آ جائے، لیکن اب میں ایک ایمان والی بندی ہوں، مجھے کیسے کپڑے پہننے چاہیے یہ دیکھنا ہے۔ ہم کسی چیز میں آزاد، پڑھنے میں بھی، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، ہم پڑھنے میں بھی آزاد نہیں ہے، ہم تعلیم لینے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ ہمیں علماء کی رہبری میں ہمیں دیکھنا ہوگا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک مجھے اجازت دی ہے اور میں کہاں تک جا سکتی ہوں۔ ہمیں دینی تعلیم بھی لینی ہے، دنیاوی تعلیم بھی لینی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے میری لگام کس کے ہاتھ میں ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، میرے اپنے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ میں کہاں تک جا سکتی ہوں۔ ایسا نہ ہو ایک چیز کو لینے کے لیے میری اصل جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے اندر میں ناقص اور ادھوری رہوں، اور کل قیامت کے میدان میں اس کے نتیجے میں شوہر کی اطاعت نہ کر سکوں، میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکوں، اس کے نتیجے میں اپنی اولاد کی، جیسے اللہ کی نیک بندیوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور اپنی گودوں کو ایسے نیک ولیوں سے بھرا، میں دنیا کے دیکھا دیکھی چلنے کے نتیجے میں اپنی بچوں کی تربیت کرنے میں قاصر اور ادھوری رہوں، اور کل قیامت کے میدان میں میرے بچے میرے گریبان پکڑے اور باری تعالیٰ سے کہے او میرے ربا، اس میری ماں نے دنیا کی دیکھا دیکھی چلنے کے نتیجے میں ہمیں گھر میں کبھی تیرا تعلق نہیں کرایا، تیرا تعارف نہیں کرایا، ہمیں کبھی دین نہ سکھایا۔ عزیز دینی ماں بہنوں، ہمیں اس دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ آج کے بیان کو بیان نہ سمجھے کہ چلو رمضان میں جمع ہونا ہو جاتا ہے اور کبھی بیان ہو جاتا ہے، بیان سن لے، کوئی چیز اپنی زندگی میں فیصلہ کرو۔ یہ فیصلے کے موقع ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ، اور ایسے وقت میں ایسے دین کی بات کو کہنے اور سننے کے لیے جمع ہونا، یہ سننے کے بعد ہمارے اندر میں جو ایمانی جذبہ پیدا ہو تو اس کے نتیجے میں ہم کوئی فیصلہ کریں کہ مجھے کس راہ پر چلنا ہے۔ اگر دنیا دیکھا دیکھی چل رہے ہو، عزیز دینی ماں بہنوں، قرآن کو سنو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اگر تم نے بے ایمانوں کی اور دشمنوں کی باتوں کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت دنیا کے معاملے میں کہاں تک جائے، کہا اتنے میں کیا غلط ہو گیا، اتنا تو کیا ہم نہیں کر سکتے۔ عزیز دینی ماں بہن، اگر شریعت میں اجازت نہیں ہے اور دین علماء اگر منع فرما رہے ہیں اور پھر بھی ہم دنیا دیکھا دیکھی اگر چل رہے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے اگر دشمنوں کی ایک بات مانی، بے ایمانوں کی ایک بات مانی اور شریعت سے ہٹے، سنت سے ہٹے، دینی تعلیم سے ہٹے، تو ایک بات سے نہیں ہٹے، یاد رکھنا جب تک ہمارے ہاتھ میں سے ایمان نہیں جائے گا،
جب تک ہمارے ہاتھ میں سے ایمان نہیں جائے گا یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھتے دیکھتے زندگی میں سے سنتیں جائے گی، مستحبات جائیں گے، واجبات جائیں گے، ایک دن وہ آئے گا فرائض چھٹیں گے، اور ایک دن یہ آئے گا یہ ایمان بھی جائے گا۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں، ایسے مبارک وقتوں میں اور مبارک گھڑیوں کے اندر میں اپنے آپ کو اعمال کا اتنا نور جمع کرے، اپنے آپ کو ایک مہینے کے لیے ایک پریکٹیکل کرنے کا اور مشق کرنے کا یہ مہینہ ہے کہ پورے مہینے میں مجھے غیبت نہیں کرنی، پورے مہینے میں مجھے کسی کو ستانا نہیں ہے، میرے پڑوسی کو نہیں ستانا، مجھے کسی کو نہیں ستانا۔ دیرانی جیٹھانی میں اگر آپس کا کوئی معاملہ بگڑا ہوا ہے آپس میں صلح کر لے، ساس بہو کا معاملہ انبن ہے آپس میں صلح کر لے۔ بہت بڑے دل کا کام ہے، بہت بڑی بہادر اگر کوئی بہن ہوگی، بہادر بہن اگر کوئی ہوگی تو آج کی مجلس میں یہ طے کرے گی مجھے اب ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، اپنی ساس کو خوش کرنا ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہے، یہاں سے جانے کے بعد مجھے اپنے پڑوسی سے معافی مانگنی ہے۔ یہ بہادروں کا کام ہے، یہ بہادروں کا کام ہے۔ بہادر یہ نہیں ہے کہ کسی کو پچھاڑ دیا، کسی کو من کی سنا دی، کسی کو اس سے بڑھ چڑھ کر کے ہم نے اس کو اپنی طاقت دکھا دی، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ ہم چھوٹے بن کر کے اللہ کے لیے جھک کر کے ہر ایک سے ہم نے معافی مانگ لی، اپنا کھاتا کلیئر کر لیا۔ اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز، اور اسی کے ذریعے سے ہماری زندگی صاف ستھری بنے گی۔ ورنہ اگر عزیز دینی ماں بہنوں ہم ایسے ہی چلتے رہے، پورا ہو جائے گا رمضان کا مہینہ، عید کا چاند بھی دیکھ لیں گے اور خوشی بھی منا لیں گے، لیکن عزیز دینی ماں بہنوں آئندہ رمضان کس نے دیکھا ہے؟ گزشتہ رمضان سے پہلے فرمایا اس رمضان سے اس رمضان تک کتنے اللہ کے بندے اس دنیا میں تھے، لیکن وہ رمضان کا چاند دیکھنے سے 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، 7 روزے مکمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ سے ہم دعا کرے پورا مہینہ عافیت کے ساتھ میں اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، اس وقت بیانوں کی کمی نہیں ہے، اس وقت دین کی باتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے جیسے میں نے پہلے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، اعمال صالحہ جو بھی کرے گا، جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار زندگی بنائیں گے، اس کی زندگی خوشگوار زندگی بنیں گی۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں اعمال کا نور جمع کرے۔ سحر کا ایک نور ہے، افطار کا ایک نور ہے، بھوکے رہنے کا ایک نور ہے، پیاسے رہنے کا ایک نور ہے۔ جتنا نور جمع ہوتا جائے گا، جیسے ایک موبائل میں چارجنگ، پوری جب چارجنگ ہے اور پورا نیٹ ہے، اس وقت جو نیٹ چلتا ہے اور فٹافٹ جو فنکشن کھلتے ہیں، جب نیٹ کم ہو جاتا ہے ایک معمولی کسی چیز کا ڈاؤن لوڈ کرنا یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے عزیز دینی ماں بہنوں جب ایمان کا نیٹ آئے گا، جب یہ نیٹ کے ریچارج کا مہینہ ہے، یہ نیٹ کے ریچارج کا مہینہ ہے، جتنا چاہے ریچارج کر لو، غیبت سے بچ کر، حسد سے بچ کر، بغض اور کینہ سے بچ کر۔ اس لیے کہ عزیز دینی ماں بہنوں ایسے مبارک مہینے میں بھی جہاں سارے لوگ بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی مغفرت ایسے مبارک مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے،
ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جوان بیٹیاں دیکھیں اپنے ماں کی کتنی اطاعت کرتی ہے، اپنی ماں کی کتنی اطاعت کرتی ہے۔ جوان بیٹیاں دیکھیں اپنی ماں کے منشا کو سمجھے۔ ہم جوان بیٹیوں سے یہ کہتے ہیں سمجھو دوست کون ہے دشمن کون ہے، دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ آج جوان بیٹیوں کی نظر میں اپنی ماں سب سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے، ماں سب سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اس کو بھلائی کی باتیں بتا کر کے اس کو غلط چیزوں سے بچاتی ہے، اس کو صحیح چیزوں کا حکم کرتی ہے، اور صحیح چیز پر چلنے کی طاقت نہ ہونے کے نتیجے میں اس بیٹی کی نظر میں ماں کڑوی ہوتی ہے، اور وہ سہیلی جو اسے غلط چیزوں پر ابھارتی ہے، مارکیٹوں میں گھومنے پر اور عید کی خریدوں پر اور ادھر ادھر گھومنے کے لیے جو غلط سہیلی غلط چیزوں پر ابھارتی ہے، وہ سہیلی اسے بڑی پیاری لگتی ہے۔ جب یہ تو بخار چڑھتا ہے تو میٹھی چیز کڑوی اور کڑوی میٹھی لگنا ہے۔ آج اندر میں ایمان کا نیٹ نہ ہونے کے نتیجے میں ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جوان بیٹیاں اپنے آپ کو دیکھے میری ماں کو میں کتنا خوش کر رہی ہوں، اور مائیں اپنے بیٹیوں کو شریعت کے دائرے میں کیسے 100% ایک ولیہ میری بیٹی بنے، میری بیٹی ایسی ہو کہ بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک میری بیٹی پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، میری بیٹی کے اندر میں یہ داعیہ اور یہ جذبہ پیدا ہو، میری بیٹی کو محلے کی دکان پر بھی جانا اس کے لیے ڈوب مرنے کے برابر ہو کہ ماں میں محلے کی دکان پر کیسے جا سکتی ہوں، اگر ہو سکے میرے ابو سے کہو، میرے بھائی سے کہو کہ وہ میری یہ چیز مجھے خرید کر لا کر کے دے دے، اگر نہیں ہے میں بغیر چیز کے گزارا کر لوں گی، لیکن بے پردگی میں نہیں کر سکتی۔ عزیز دینی ماں بہنوں، لیکن آج یہ دینی باتیں ہم دین سے اتنے کوسوں دور ہو چکے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں ایک وہمی اور خیالی اور ایک شیخ چلی کا خواب نظر میں آتا ہے۔ اللہ کرے ہماری سوسائٹی میں کوئی اللہ کی بندی بلکہ تمام بندیاں اس بات کو دل پر لے رہی ہو، اللہ کی نیک بندی ہو آپ کے نیک ہونے کی یہ علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ بہت ساری بندیاں اللہ کی بندیاں محلے میں ہوگی جو نہیں پہنچ پائی، اس میں بہت ساری تو کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکی ہوگی، لیکن بہت ساری بندیاں فارغ بھی ہوگی، لیکن فارغ ہونے کے باوجود وہ نہ آ سکی، اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہ اللہ کی محبت۔ جب اللہ نے پہنچایا ہے تو مائیں بھی اس بات کو اندر میں لے رہی ہو مجھے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنی ہے، اور بیٹیاں بھی اپنے آپ کے اندر میں اتنی طاقت پیدا کر رہی ہو کہ بغیر چیزوں کے گزارا کر لے لیکن بے پردگی نہ ہو۔ ہم واقعات تو سنتے رہتے ہیں، بیٹی فاطمہ کی زندگی میں کیا پردہ تھا، لیکن وہ واقعہ نہیں ہے، ایک قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے، اور اسی کے مطابق چلنے کی ایک تعلیم ہے کہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ مول صاحب اس وقت ہمیں تو اتنا سخت پردہ کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، ہمیں قرآن پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ جو عالم الغیب ہے وہ تو 14ویں صدی کے فتنے کو بھی اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 14ویں صدی کے لیے کوئی نئی آیت اتارتا، لیکن قیامت تک کے لیے تمام مومن مردوں کو اور تمام مومن عورتوں کے لیے اللہ نے اس میں احکام اتارے۔ اس لیے ہمیں ایک تو ماں باپ کی نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی،
مغفرت نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، قطع تعلق کرنے والے، رشتوں کو توڑنے والے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، عزیز دینی ماں بہنوں، آج معاشرے کا کیا حال ہے؟ آپس میں صلہ رحمی، آپس کے رشتوں کو جوڑنا، بھائی بہن، ماں بیٹی، میاں بیوی، آپس کے معاملہ کا کیا حال ہے؟ اگر اس کی تفصیل میں جائے بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن اللہ حفاظت فرماوے، آج قطع تعلق کا کیا حال ہے؟ عورتوں کی زندگی میں شوہر کی اطاعت کتنی ہے؟ ایک عورت جو بہو ہے، اس کا ساس کے ساتھ کیا قطع تعلق ہے یا صلہ رحمی ہے؟ دیرانی جیٹھانی کیا حال ہے؟ اگر قطع تعلق ہے تو یاد رکھو ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، گناہوں سے، اس لیے کہ حقوق العباد کے گناہ ایسے کہ جب تک آپس میں ہم معافی نہیں مانگیں گے اور آپس کا معاملہ کلیئر نہیں کریں گے، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کے معاملے میں تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سوکنوں کا موت کے وقت کا کیا معاملہ تھا کہ یہ اپنے سوکن کو بھی بلا کر کے آپس کا معاملہ صاف کر رہی، آپس کا معاملہ صاف کر رہی ہے۔ اس لیے آپس میں جو کچھ بھی ہو، انسان ہے، بشر ہے، 14ویں صدی میں چل رہے ہیں، آپس میں ہونے کے نتیجے میں کچھ آپس میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، انبن ہو جاتی ہے، اور یہ انسانوں میں ہی ہوتا ہے اور سمجھداروں ہی میں ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً ہم مل کر کے آپس کا معاملہ صحیح کر لیں کہ بھابھی مجھے معاف کر لو، بہن مجھے معاف کر لو۔ پڑوس سے کوئی معاملہ ہوا ہے، ہم نے ان کے پاس افطار بھیج دیا اور کہہ دیا بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اب مجھے معاف کر لو۔ یہ بہت، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ ہمت والے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے۔ اگر آپ کو ڈگری لینے کا شوق ہے، آپ کو ڈگری لینے کا شوق ہے تو یہ ڈگری لے کر کے بتاؤ، یہ ڈگری لے کر کے بتاؤ کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم نے معافی مانگی ہے، اور جو حق پر ہوتے ہوئے معافی مانگے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے وسط میں اور جنت کے بیچ میں محل دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں، ہم آپس کے معاملے کو صاف کریں، کسی سے کوئی قطع تعلق نہ ہو۔ ہم یہ نہ کہیں میں کیوں معافی مانگوں، میں تو حق پر ہوں، دیکھو میرے پاس اتنے ثبوت ہے، اتنے گواہ ہے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، اگر یہ فضیلت لینی ہے تو اور یہ ڈگری لینی ہے تو ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی معافی مانگ لیں۔ اور دل میں کینہ رکھنے والے، دل میں ڈر رکھنے والے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہمارے دلوں میں ڈاہ بھرا ہوا ہو، کسی کے بارے میں کوئی ایسا انتقامی جذبہ بھرا ہوا ہو اور ایسے اندر میں ڈاہ، اس لیے عزیز بزرگوں، دینی ماں بہنوں، ہم جو ہے اپنی زندگی کو صاف کریں۔ زندگی کی صفائی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، معمولی گھر میں کچرا آ جاتا ہے، کتنی بار ہم ایسڈ لگاتے ہیں اور کتنے پاؤڈر کے ذریعے سے ہم اس کی صفائی کرتے ہیں، کپڑوں پر داغ لگ جاتے ہیں، ہم اس کی صفائی کی فکر کرتے ہیں، گھر کے الماریوں اور شیشوں پر غبار آ جاتا ہے، ہم اس کی صفائی کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ عزیز دینی ماں بہنوں، جو دل لے کر جانا ہے، قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، یہی دل لے کر جانا ہے۔ اس دل میں کتنے داغ پڑے ہوئے ہیں، اس دل میں کتنے داغ پڑے ہوئے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ ہمت کر کے اپنے آپ کے دل کو اتنی ہمت کر کے ہم جو ہے اتنی صفائی کر رہے ہو، کسی کے بارے میں کوئی داغ دل میں نہ ہو، کوئی داغ دل میں نہ ہو، اتنی ہمت کرے۔ اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی، اور اس نیت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے کہ انشاءاللہ موت تک مجھے نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور صحیح اور پوری نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔
عزیز دینی ماں بہنوں، بہت اپنے مسائل مستورات کے متعلق جتنے مسائل ہیں، اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، ہم جاننے والوں سے، محرم رشتہ داروں کے ذریعے سے معلوم کر لے، اور مسائل کا علم لیتے ہوئے ہمارا کوئی روزہ نہ جائے۔ کتنی گرمی اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، ایسی دی ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہے، ہمیں 2 4 10 12 گھنٹے کے بعد اللہ ہمیں قسم قسم کے میوے کھلائے گا، اللہ کھلاتا ہے، اس لیے ان نعمتوں کو یاد کرے، بلکہ مزہ آئے گا بھوکے رہنے میں اور پیاسے رہنے میں۔ ہمیں جب ایمان بڑھے گا تو مزہ آئے گا، اس لیے روزوں کا اہتمام کرے۔ گرمی کو عذر بنا کر کے ہمارا روزہ نہ جا رہا ہو، کام کاج کا عذر بنا کر کے ہمارا روزہ نہ جا رہا ہو، اس کا اہتمام کرے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، ہم خوب اہتمام کریں تلاوت کی کثرت کا، خوب تلاوت کرے۔ پڑھی ہوئی جو ماں بہنیں ہیں وہ خوب تلاوت کا اہتمام کرے، جو پڑھی ہوئی نہیں ہے وہ سیکھنے کی فکر کرے، وہ سیکھنے کی فکر کرے، اس لیے کہ اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور اس مہینے سے ابتدا کرے، ایک حرف سیکھے، ایک آیت سیکھے، اور جاننے والی بہنوں سے سیکھ کر کے ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ 24 گھنٹے میں 10 15 20 منٹ سحر میں ہو، افطار میں ہو، تہجد میں ہو، جو آسانی کا وقت ہو، اس وقت کے اندر میں ہم خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، اس وقت مسلمان کن کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں، پوری امت کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جس کو ملا ہے دعا سے ملا ہے، جس کو ملا ہے دعا سے ملا ہے، اس لیے ہم اپنے کو اور اپنے بچوں کی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں تو خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، ہم تو اپنے بال بچوں کے ساتھ روزہ سحر کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، سجے ہوئے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ ان بہنوں کو یاد کرو، وہ جوان بہنیں کتنے سال ہو گئے دنیا میں شوہر ہوتے ہوئے وہ جیلوں میں ہے، وہ جیلوں میں ہے۔ ان بہنوں کو یاد کرو، وہ ان بہنوں کو معصوم بچے اپنی ماؤں سے کہتے ہیں، ماں میرے ابو کب آئیں گے، میرے ابو کب آئیں گے۔ اس بہن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل کے آنسو کیسے نکل رہے ہوں گے۔ وہ بچے جو اپنے باپ کو دنیا میں ہوتے ہوئے وہ یتیم ہے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہے تو ان نعمتوں کو کھا پی کر کے ہم روزوں کو نہ توڑیں، اور ان بہنوں کو اور ان اللہ کے بندوں کو ہم نہ بھولیں۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ اس کے ساتھ میں رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کا بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا بھی خوب اہتمام کرے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف، زیادہ سے زیادہ استغفار، اس کا اہتمام کرے۔ عزیز دینی ماں بہنوں، یہ اعمال ہے، اور طے کرے، اگر ایک دم سے نہ ہو تو اس مبارک مجلس کے ذریعے سے ہر بہن اپنے دل میں ایک عہد کر رہی ہو اور ارادہ اور نیت کر رہی ہو کہ جتنے غیر محرم ہیں ان غیر محرموں سے ایک ایک کر کے مجھے تمام غیر محرموں سے پردے کی کوشش کرنی ہے۔ شرعی پردہ میری زندگی میں لانا ہے، شرعی پردہ میری زندگی میں لانا ہے۔ اگر اس طریقے سے عزیز دینی ماں بہنوں اس رمضان کو گزاریں گے تو یہ مہینہ بہت کچھ دے کر کے جائے گا، آپ کی جھولی بھر جائے گی، آپ کی جھولی بھر جائے گی، اور یہ رمضان کا نیٹ آپ کو 11 مہینے تک چلائے گا۔ یہ رمضان کا نیٹ کا ریچارج آپ کو 11 مہینے تک چلائے گا۔ پھر دیکھو نمازوں میں دل لگے گا، تلاوتوں میں دل لگے گا، ہمیں دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس وقت میں جب کہ ہمارے دل کے اندر میں کوئی سوراخ نہ رہ جائے، اگر ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا بہن کو ناراض کیا ہے، ساس کو ناراض کیا ہے، ہماری دیرانی ہم سے ناراض ہے، ہماری جیٹھانی ناراض ہے، تو یہ آیا ہوا نور ختم ہو جائے گا، ان سوراخوں کے ذریعے سے نکل جائے گا، ہم خالی ہاتھ کے خالی ہاتھ رہیں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے آج کی مجلس کو اس کے ذریعے سے قیمتی بنانا ہے کہ جو ہے کچھ ارادے کرے،
اپنے گھروں کے اندر میں بچوں کو لے کر بیٹھے اور طے کرے کہ جو ہے افطار سے پہلے یا سحر کے وقت میں ہم گھروں کے اندر میں بچوں کی تربیت کی فکر کر رہے ہو، اور اعمال کا ہم تو کہتے ہیں روزانہ ہو سکے تو روزانہ یا کو 2-3 دن پر اپنے گھر کے سارے ممبر جمع ہو کر کے ہر ایک کا جائزہ لے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہو بیٹا کتنے پارے تلاوت کیے، بیٹا تم نے سحر کہا کیا تھا، افطار کہا کیا تھا، گھر پر کیا تھا، اچھا آج پورے دن میں تم نے کتنی تسبیحات پڑھی، کتنے تلاوت کی، آج پورے دن میں تم نے کسی کی غیبت کی یا نہیں کی، اچھا تم نے کسی کی سیوا اور خدمت کی یا نہیں کی، کسی کے کوئی دل کی دعائیں تم نے لی یا نہیں لی۔ دعائیں کرانا اور ہے، دعائیں لینا اور ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بچی سے پوچھا جا رہا ہو بیٹی آج پورے دن میں 24 گھنٹے میں تمہارے دوپٹہ سر پر سے اترا یا نہیں اترا، آج تم نے دادی کی خدمت کیا نہیں کی، دادا کی خدمت کیا نہیں کی، تم نے چچا کی خدمت کیا نہیں کی۔ آج عام طور پر ہمارا معاشرے کا رونا یہ ہے، ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اپنے میکے سے جوڑتی ہے، سسرال سے نہیں جڑتی۔ بچے نانا نانی سے تو جڑتے ہیں، ماموں سے تو جڑتے ہیں، لیکن انہیں بچوں کو یہ کہو چچا کی خدمت کرو، بچی سے کہو بیٹا چچی کا اتنا کام کر لو، دادی کا اتنا کام کر لو، تو بچوں کو اور بچیوں کو اپنے چچا اور ددھیالی جتنے رشتے ہیں ان رشتوں سے جڑنا بچوں کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اثر ان کی ماؤں کی تربیت کا ہوتا ہے۔ یہ ننیحال کی طرف تو جاتے ہیں، ان کا بھی کرنا ہے، ننیحال کا بھی ایک رشتہ ہے، لیکن ایک مقام ہے ننیحال کا بھی اور ددھیال کا بھی ایک مقام ہے۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں اپنی بچوں کی صحیح تربیت بھی کرنی ہے، روزانہ ہو سکے تو روزانہ اس مہینے کے اندر میں ان کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے ایک ایک گھڑی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ اللہ محمد جواب ملک اللہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو القوة المتین یا راحم المساکین۔ او پیارے ربا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ او پیارے ربا گرمی کے موسم میں اے اللہ بھوکے پیاسے رہ کر کے تیری یہ بندیاں اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ کر کے نہ معلوم کون کس حالت میں آئی ہوگی، 1 گھنٹے سے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، اس کو قبول فرما کر کے مغفرت کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بائیں کندھے پر فرشتے نے جو دفتر تیار کیا ہے وہ تیرے حکم کے انتظار میں ہے، اس کو حکم دے دو، اور اے اللہ ہمارے اس گناہوں کو مٹا دو۔ ہمارے خلاف جتنے گواہ ہیں، ہمارا بدن، زمین کا ٹکڑا، جتنے بھی گواہ ہیں اے اللہ ان کو بلا دو، اور ہمارے خلاف گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اقرار مجرم ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دو، ہمیں معاف فرما دو، ہمیں معاف فرما دو۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں صحیح زندگی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ کہہ کر کہنے والا بھی عمل کا محتاج، سن کر سننے والے بھی عمل کا محتاج، ہمارے معاشرے کو دینی معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو دینی معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ اس سوسائٹی کو مدینہ طیبہ کا نمونہ بنا دے، مدینہ طیبہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں کی تیری بندیاں صحابیہ عورتوں کے نمونہ بنے، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ان کے جوانوں کو صحابہ کے جوانوں کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ آج ہماری عقلوں پر دنیا کی ہوس کا ایک غبار پڑا ہوا ہے، دنیا کی لالچ کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اے اللہ دنیا کی ہوس سے نکل کر کے دین پر چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما دے۔ دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے امانت میں خیانت کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔
ہماری حفاظت فرما دے، صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے جوڑا ہے ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جو بے گھر ہے ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ایک ایک تیری بندی کو بیٹی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ عورتوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی دل کی دھڑکنوں کو تو جانتا ہے، ہر ایک کے دل کے ارمانوں کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ جائز تمناؤں کو عافیت کے ساتھ پورا ہونے کا انتظام فرما۔ اے اللہ رمضان کو صحیح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔